مسکین کو اپنے ہاتھ سے خود لے جا کر دینا اچانک پیش آنے والے حوادثات سے اور بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے کاروبار پر، دکان پر، مکان پر اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے محض اسباب کا راستہ پکڑا ہوا ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے کون سی مادی شکل ہے جس سے گھر محفوظ رہے، جس سے گھر محفوظ رہے؟ تو جتنی بھی مادی شکلیں ہیں، ہم سمجھتے تھے یہ شکلیں اسے حرام کی طرف لے جائیں گی، شکلیں اس کو حرام کی طرف لے جائیں گی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بدن کا ہی انشورنس کرا لیتے ہیں، اپنے بدن کا، جسم کا انشورنس کرا لیتے ہیں۔ دے دو پیسے، کوئی حادثہ اگر ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر ہمارا علاج مفت میں ہوگا، علاج مفت میں ہوگا۔ گاڑی کا انشورنس کرا لیا، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کمپنی اس نے ٹھیک کرے گی۔ اللہ اکبر، کتنا بدگمان ہے، کتنا بدگمان ہے۔ دیکھو تو صحیح، جو تکلیف آئی نہیں اس کے آنے کا منتظر ہے، حادثے کا منتظر ہے، حادثے کا منتظر ہے۔ دیکھو تو صحیح، جتنے بھی انشورنس کرانے والے ہیں نا، جتنے بھی انشورنس کرانے والے ہیں، انشورنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ حادثے کے منتظر ہیں۔ تمہیں میری بات مشکل سے آئے گی سمجھ میں، میری بات مشکل سے آئے گی سمجھ میں۔ انشورنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ حادثے کا منتظر ہے۔ صدقات کا مطلب ہی یہی ہے، ہر قسم کا حادثے سے محفوظ ہے۔ دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنی چیز کو اللہ کی ضمانت میں دے دیا ہے، اپنی چیز کو اللہ کی ضمانت میں دے دیا۔ عجیب بات ہے، لوگ اپنی چیز کو محتاج کی ضمانت میں دیتے ہیں، اپنی چیز محتاج کی ضمانت میں۔ حکومت ضامن ہے، حکومت ضامن ہے، کارخانہ حکومت ضامن ہے، آگ لگے گی حکومت دے گی، آگ لگے گی حکومت دے گی۔ کتنے کارخانے والے خون کے آنسو رو رہے، حکومت نے وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ تم نے اپنے کارخانے کی ضمانت محتاج کے حوالے کی تھی، اگر اللہ کے حوالے کرتے، اگر اللہ کے حوالے کرتے تو اللہ کی ضمانت یقینی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، انشورنس کا مطلب ہے کسی حادثے کا منتظر ہونا، اور دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں مانگ کر مطمئن ہو جانا۔ دعا کرنے والا مطمئن رہے گا، انشورنس کرنے والا حادثے کا منتظر ہے کہ حادثہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انشورنس کرایا ہوا ہے۔ حالانکہ دعا مانگنے والا اگر اس آفت آ بھی گئی تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کا بدل یقیناً دیں گے، اس کا بدل دنیا میں یقیناً دیں گے، کیونکہ جتنی بھی اسباب کی لائن کی چیزیں ہیں وہ غیر یقینی ہیں، اعمال کی لائن کی جتنے بھی وعدے ہیں سب یقینی ہیں، سب یقینی۔ میں عرض کر رہا تھا، کئی لوگوں نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے، خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ اگر میں نے نظر کو یقینی مان لیا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ ایک نے آ کر کہا ہاں آگ تو لگی تھی، سارا گھر کے چاروں طرف آگ لگی، تمہارے گھر کے طرف بھی آگ کے انگارے آئے لیکن بجھ گئے، تمہارا گھر محفوظ رہا، گھر تمہارا محفوظ رہا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام وعدوں کا پورا ہونے کا یقین رکھتے تھے، چاہے مدت کتنی بھی گزر جائے۔ خریم بن اوس نے کہا یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے، فرمایا لڑکی تمہاری ہو گئی، یہ روایت ہی الگ کا، تمہاری ہو گئی۔ آپ کا زمانہ گزر گیا، آپ کا زمانہ گزر گیا، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یوں نہ کہتے کہ اس دور کے لیے زمانہ ایک دور گزر گیا، اب وعدہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین نے اور مشرکین نے مل کر آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اس وقت موقع ہے، کام کرنے والوں کو مایوس کرنے کا موقع اچھا ہے، کام کرنے والوں کو مایوس کرنے کا موقع اچھا ہے۔ مشرکین اور منافقین نے مل کر صحابہ کو یہ سمجھایا تھا کہ اب تمہاری وہ مدد نہیں کی جائے گی جو مدد تمہاری ہوا کرتی تھی، کیونکہ تمہارے درمیان سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب وہ مدد نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ تمہاری مدد ہوتی تھی نبی کی وجہ سے. اس امت کی نصرت نبی کی وجہ سے نہیں ہے، اس امت کی نصرت ان اعمال عبادت و دعوت کی وجہ سے ہے جو نبی امت کو دے کر گئے ہیں، جو نبی امت کو دے کر گئے ہیں. نبی جو اعمال امت کو دے کر گئے ہیں وہ اسباب نصرت ہیں، وہ اسباب نصرت ہیں. نصرت نبی کے زمانے کے ساتھ لازم نہیں ہے، نصرت نبی کے زمانے کے ساتھ لازم نہیں ہے، بلکہ نصرت کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. نصرت کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم مدد کریں گے رسولوں کی، مدد کریں گے رسولوں کی اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی. ایک روایت جہاں تک فرمایا ایک مومن کی مدد صحابہ کے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر کریں گے، اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر ملے گا. اس لیے صحابہ کرام وعدے کے پورا ہونے میں تاخیر سے ان کے یقین میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. یہ وعدہ پورا ہوگا، یہ وعدہ پورا ہوگا. یہاں تو صبح سے شام تک اگر حاجت پوری نہ ہو تو وعدے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. یہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ صبح سے شام ہو گئی یا حاجت پوری نہ ہوئی. میں اس طرح چاہ رہا تھا، اس طرح نہیں ہوا. میرے دوستوں میں کیا عرض کروں، انسان کی چاہت کے خلاف ہونا کامیابی ہے. انسان کی چاہت کے خلاف ہونا کامیابی ہے. چاہت کے مطابق ہونا، چاہت کے مطابق ہونا ناکامی ہے. چاہت کے مطابق ہونا ناکامی ہے. جن کے دنیا میں سارے کام ان کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتے ہیں. جن کے دنیا میں سارے کام ان کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتے ہیں. دنیا میں وہ صحابہ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا، دنیا میں وہ صحابہ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور راضی ہو کر دیا، وہ صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. وہ صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. انہیں اسی بات کا فکر تھا کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ تم دنیا میں آخرت کی نعمتیں حاصل کر چکے ہو، اب آخرت تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. موت کے وقت لوگوں نے کہا آپ دنیا سے جا رہے، رو کیوں رہے؟ خوش ہونا چاہیے. آپ نے فلاں غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معرکے کیے ہیں، آپ کو سے اللہ نے یہ کام لیا. فرمانے لگے اگر ہم پر 3 دور گزرے ہیں، ایک دور گزرا ہے کفر کا، اس میں مر جاتے یقیناً جہنم میں جاتے. ایک دور گزرا ہمارے اوپر اسلام کا فقر کے ساتھ، دور گزرا فقر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، اس میں مر جاتے یقیناً جنت میں جاتے. پھر ایک دور ہم پر وہ گزرا جس میں اللہ نے ہمیں ملکوں کے علاقوں کا گورنر بنایا، ہمیں اللہ نے مال دیا. اب نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام آخرت کو ایسے سامنے رکھے ہوئے تھے کہ جو صحابہ دنیا میں فقر کے ساتھ گئے انہیں بھی آخرت کا فکر، جو مالداری کے ساتھ گئے انہیں بھی آخرت کا فکر، جو مال کے ساتھ گئے انہیں بھی آخرت کا فکر، جو فقر کے ساتھ گئے انہیں بھی آخرت کا فکر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وعدوں کے پورے ہونے میں تاخیر ہونا وعدوں میں شک نہیں پیدا کرتا تھا، تاخیر ہوتی تھی وعدوں کے پورا ہونے میں، لیکن یہ وعدوں میں شک نہیں پیدا ہونے دیتا تھا. آپ کا زمانہ گزر گیا، یہ وعدہ پورا نہ ہوا. ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، یہ وعدہ پورا نہ ہوا. حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا، یہ وعدہ پورا نہ ہوا. لیکن قریم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ منتظر، وہ منتظر.
جن صحابہ کرام پر ایسے حالات آ جاتے تھے کہ وہ موت ان کو یقینی نظر آنے لگتی تھی، لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ نہیں مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں ہو جائے گا ہم مریں گے نہیں، ہم مریں گے نہیں، جب تک وعدہ پورا نہیں ہو جائے گا ہم مریں گے نہیں۔ ایک صحابی کے تو ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ جمع ہو گئے، کہہ رہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کی حالت ایسی ہے کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میری جیسی جائے حالت ہو جائے میں دنیا سے جاؤں گا نہیں جب تک ایک وعدہ باقی ہے وہ پورا نہ ہو جائے، وعدہ باقی ہے پورا نہ ہو جائے۔ اتنے صحابہ کے واقعات ہیں۔